جمع ہو گئے اور آخری اپنا عشق و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے مٹی کی شکل میں آپ حاضر ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو صبر جمیل دے، حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ مغفرت تو یقینی بات ہے کہ ایک عالم دین جس کے ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں اس وقت شاگرد ہو گئے ہوں، جس کو اللہ نے اپنے ایک ادارے کی خدمات کے لیے ایک لمبے زمانے تک قبول کیا ہو اور اصلاحی میدان میں جن کو اللہ نے بہت سے لوگوں کی اصلاح و تربیت کا جن سے کام لیا ہو، ایسے انسان کی مغفرت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ حضرت رحمت اللہ علیہ مجھ سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مولانا آصف صاحب میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں تو بہت ہر اعتبار سے غریب ہوں، عمل کے اعتبار سے تو میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اپنے ایسے شاگرد تیار کر دیے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر مجھے بہت سکون ملتا ہے اور اللہ کی ذات سے میں پر یقین ہوں، پر اعتماد ہوں کہ کوئی نہ کوئی شاگرد، ایک نہیں ہزاروں شاگرد میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لیتے جائیں گے۔ حضرت کے اندر میں نے عام طور پر یہ عاجزی، یہ کمزوری اپنے اعمال کی اکثر و بیشتر محسوس کی۔ اللہ معاف کریں گے، اللہ معاف فرمائیں گے، میرے پاس کچھ نہیں، عمل کچھ نہیں، یہ عاجزی عمل کی میں نے حضرت کے اندر اکثر و بیشتر محسوس کی اور اللہ کو یہ عاجزی بہت پسند ہے۔ ایک عالم دین دارالعلوم دیوبند کے معینات استاد حضرت الحاج مولانا محمد جمیل صاحب سکروڑی نور اللہ مرقدہ کا جب وصال ہوا تو میں ایک بہت بڑے گجرات کے شیخ الحدیث کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اسی دن اتفاقی بات تھی کہ اس دن ہمارے یہاں ختم بخاری ہوا تھا اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عباس صاحب جو ڈھابیل کفلیتا کے شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے ختم بخاری فرمایا تھا۔ پھر میں حضرت کے ساتھ سفر میں روانہ ہوا، مجھے دیوبند جانا تھا ہریانہ سے ہوتے ہوئے۔ درمیان سفر اطلاع ملی کہ اجمل العلماء کا آج وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا دیوبند کے اندر۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ تو شیخ الحدیث صاحب کہنے لگے کہ مولانا آپ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا حضرت کی کون سی دعا کروں، کون سی دعا کروں؟ فرمایا ارے بھائی اتنے بڑے عالم دین کی مغفرت میں بھی آپ کو شبہ ہے، مغفرت کی دعا کر رہے ہو؟ یہ سچا واقعہ۔ درجات کی بلندی کی دعا کرو، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ اتنی کتابوں کا مصنف، اتنے بڑے ادارے کا معینات استاد، ہزاروں اس کے مقبول اور محبوب اللہ کے شاگرد، اس کی مغفرت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ ہم بھی اپنے حضرت کے بارے میں یہی تصور رکھتے ہیں اور سب علماء کے بارے میں یہی تصور ہے اور سب کے بارے میں ہم کو علماء ہو غیر علماء ہو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سب کو معاف فرما دیں گے، اللہ سب کے درجات کو بلند فرمائے، حضرت کے بھی درجات کو اللہ بلند فرمائے۔ بڑا لمبا سفر حضرت نے طالب علم کے زمانے سے لے کر اور آج وفات تک اسی ادارے میں یہ سفر حضرت نے لمبا سفر طے کیا۔ یہی آئے اور یہی کے ہو کر رہ گئے اور یہی کی مٹی پہ مل گئے۔
تیرا ترانہ گاؤں گا، تجھ سے نہ ہرگز جاؤں گا، ساجد میں یہ سمجھاؤں گا، گاتا رواؤں گاؤں گا۔ چھوٹی عمر میں آئے اور تقریباً 80 تھائے، 10-8 بہے پورے کر کے 80 کی عمر پورا کر کے اس سے بھی آگے اسی مٹی میں آج سما گئے۔ یہاں کا ہر ذرہ، یہاں کی در و دیواریں، کوئی درسگاہ، کوئی کمرہ، کوئی خطہ، کوئی چپا ایسا نہیں ہے کہ جو حضرت کے لیے شاہد نہ بنے کہ وہ یہاں کے خادم رہے ہیں، وہ یہاں کے استاد رہے ہیں، وہ یہاں کے مسلح رہے ہیں۔ ہر ایک کو جانا ہے۔ اللہ کو بھی حضرت نے ایک عمر دی تھی، ایک کام کے لیے وقت دیا تھا، وہ کام پورا ہو گیا۔ اللہ نے اپنے پاس انعام دینے کے لیے حضرت کو بلا لیا۔ حضرت والد مرحوم رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد جامعہ ہازہ کو جس طرح حضرت نے پہاڑ بن کر ڈھارس دی، سنبھالا دیا، وہ ایک میں کہتا ہوں کہ ایسی مثال پیش کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ کوئی خطر حالات میں بھی آپ اڑے رہے، کتنے حالات سے یہ دور، جب بھی کوئی بڑا دور تبدیل ہوتا ہے، کوئی عہد بدلتا ہے تو یقینی بات ہے کہ نئے عہد کے چیلنج بہت ہوتے ہیں۔ وہ سب چیلنج، اور میں ہمارے موانے کے ڈاکٹر عبدالمتین صاحب نے مجھے یہ بات کہی تھی، شاید وہ اس مجمع میں آج تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت کا ایک لمبا وقت ان کے ساتھ گزرا ہے، ڈاکٹر صاحب کے اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ میں۔ انہوں نے مجھے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر کہا تھا کہ مولانا کم از کم 10 سال لگیں گے اس محلے میں حضرت کے بعد۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی تھی اس وقت میں کہ کم سے کم اللہ حضرت کی زندگی میں 10 سال کی تو برکت دیں گے ہی، اور 10 سال سے زیادہ کی برکت ملی۔ 13 سال 7 مہینے گزار کر والد صاحب کے اس فاصلے کے بعد آج اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خدمات 2 منٹ میں بیان، کسی کی زندگی کی خدمات 2 منٹ میں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ خوبیاں یقیناً انسان کے اندر زیادہ ہوتی ہیں، خامیاں کم ہوتی ہیں، اس لیے خوبیوں کو لکھنے میں انسان کو اوراق چاہیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ حضرت کی زندگی کے جو حضرت کی جو پوری زندگی ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد اس پر کام ہوگا، اور ایک کتابی شکل میں حضرت کی زندگی کو اوراق در اوراق پیش کیا جائے گا، باب در باب پیش کیا جائے گا۔ بس میں تو حضرت نے کل بے چینی کی رات گزاری، الگ صبح مجھے طلب فرمایا، میں ایک طرح سے گھبرا بھی گیا کہ حضرت اس طرح الگ صبح رات گزرنے کے بعد مجھے طلب نہیں کرتے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تشریف لائے تو مہمان خانے میں نے لٹایا، کہا کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، تو سب کو باہر بھیج دیا اور کہنے لگے کہ آج رات کی جو بے چینی تھی وہ بے چینی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میری کیا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے کہ یہاں بھی بے چینی ہے، یہاں بھی بے چینی ہے، کوئی عزم میرا ایسا نہیں بچا ہے، کوئی کل ایسی نہیں بچی کہ جس میں مجھے بے چینی نہ ہو۔ کبھی بیٹھتا ہوں، کبھی لیٹتا ہوں، کہنے لگے پتہ نہیں یہ رات مجھے آج کیسے مل گئی اور میں صبح آپ سے کیسے مل گیا۔ اور یہ کہہ کر آنکھیں بھر گئی۔ میں نے تسلی دی، حضرت اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، ہم اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ پھر اچھے ڈاکٹر کو دکھایا بھی گیا، زور کے بعد پھر مجھے بلا لیا، دفتر میں بیٹھے، پھر وہی بات، لیکن آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کہ کیا بتاؤں، اسے درد کہوں یا کیا کہوں، جدھر ہاتھ پھیرتا ہوں جسم میں ادھر ہی مجھے بے چینی نظر آتی ہے۔ تو اس وقت میرے دل کی کیفیت کچھ بدلی اور میں نے اللہ سے دعا کی، ایسا لگتا ہے کہ حضرت ہم سے جدا ہونے والے ہیں، اور وہی ہوا کہ آج صبح 7 بجے کے بعد اللہ کو پیارے ہوں گے۔ ہم سب کو جانا ہے میرے بھائیوں، ہم سب کو اس دن کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ وہ انسان سب سے کامیاب انسان ہے کہ جس کی موت کے وقت میں اس کے چہرے پر نور آ جائے، اور موت کے وقت میں جس کے چہرے پر خوشی آ جائے، وہ انسان اس زندگی کا سب سے کامیاب انسان ہے۔
حضرت والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مثنوی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انسان جب تو آیا تو روتا ہوا آیا تھا، اور جب تو جائے تو اس طرح زندگی گزار کے جا کہ تو اس دنیا سے جب جا رہا ہو تو تیرا چہرہ ہسمکھ ہو، تو ہنس رہا ہو اور لوگ تجھے رو رہے ہو۔ آج حضرت کے چہرے پر نورانیت ہے، حضرت کے چہرے سے نہیں لگتا ہے کہ وہ ان کے چہرے پر کوئی مردگی ہے۔ اللہ ان کے نیک اعمال کا انہیں صلہ عطا فرمائے۔ میرے تو استاد محترم ہیں، میں نے تو برسوں حضرت سے بہت کچھ حاصل کیا، آپ چلے گئے۔ اب اس وقت میں میرے بڑے اساتذہ میں چند اساتذہ موجود ہیں، عالی جناب حضرت الحاج مولانا محمد ناظم صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت عالی جناب مفتی عبدالخالق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عالی جناب حضرت مولانا محمد ناظم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، میرے یہ اساتذہ میں موجود ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ حضرت سے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ پڑھا، وہ جیسا ہوگا انشاءاللہ اس کو لکھا جائے گا۔ آج ہم اپنی طرف سے حضرت کو جو ان کے احسانات ہم سب پر ہیں کوئی صلہ ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ استاد کے ایک حرف کے پڑھانے کا بھی شاگرد صلہ ادا نہیں کر سکتا ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا ہے۔ ہم اپنے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ ہمارے حضرت کو اپنی شایان شان اجر عظیم عطا فرما دیں، ہمارے حضرت کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما دے، قبر میں پہنچنے سے پہلے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اگلی آج جتنی منزلیں ہیں اللہ ان کو آسان فرما دے، اور ہم سب کا اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے، ہم سب کے لیے اس مرحلے کو اللہ آسان فرمائے، اور ہم بھی جب اس دنیا سے جائیں تو ہنستے ہوئے جائیں، اللہ بھی ہم سے راضی ہو اور ہم بھی اللہ سے راضی ہوں۔ انشاءاللہ نماز کے فوراً بعد تدفین ہوگی، نماز جنازہ ہوگی اور حضرت کی تدفین ہوگی۔ جگہ تنگ ہے تو پرسکون طریقے پر آپ قبرستان مسجد کے عقب میں جو قبرستان ہے، یہ ہمارا پرانا قبرستان ہے، 2 بگھے جگہ ہے تقریباً آگے تک، اور بیچ میں ایک دیوار سے باؤنڈری کر دی گئی تھی تاکہ حفاظت رہے جانوروں سے۔ یہی عقب میں پیچھے مسجد کی حضرت کی تدفین ہوگی، اور اطمینان پرسکون کے ساتھ شرکت کریں نماز جنازہ میں بھی، اور وہاں بھی صفے درست کر لیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔